بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں قصور کی ایک معصوم بچی زینب کو ایک درندہ صفت شخص نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا۔ یہ سانحہ یقیناً پوری پاکستانی قوم کے دامن پر سیاہ دھبہ ہے۔ اس پر قصور کے عوام سڑکوں پر آ گئے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی پرزور انداز میں اجتماعی آواز بلند کی گئی، جس سے ملک کے اہم ادارے متحرک ہوئے اور اسی وجہ سے وہ ملزم پکڑا گیا جو پہلے بھی کئی بچیوں کے ساتھ ایسی ہی درندگی کا مظاہرہ کر چکا تھا، لیکن انتظامیہ بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہی۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں آواز بلند ہو رہی ہے کہ مجرم کو فوری طور پر چوراہے میں پھانسی دی جائے۔ جناب عالی، ہمارا دین اسلام بھی سرعام سزا دینے کا قائل ہے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، لیکن اسلام اس سے بڑھ کر شہریوں کو ایسی تعلیم و تربیت اور ایسی فضا اور ماحول قائم کرنے کا حکم بھی دیتا ہے کہ جرم کے سرزد ہونے کے امکانات معدوم ہو جائیں۔ جنسی جرائم کی بےخونی کرنے کے لیے اسلام ان تمام محرکات کے سدباب کا حکم دیتا ہے جس سے ایک نوجوان میں سفلی جذبات بھڑکنے کے امکانات پیدا ہوں۔ مثلاً مخلوط محافل سے اجتناب کا حکم دیتا ہے اسلام۔ خواتین کے لیے ستر و حجاب کا اہتمام ہے، اور یعنی کہ مکمل بےخونی۔ نیز والدین کو یہ تاکید کہ اپنی اولاد کی شادی جلد از جلد اس کا اہتمام کریں۔ ان سب اقدامات کے باوجود اگر کوئی مرد یا کوئی عورت جنسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے سرعام سزا دے کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان پیدا کیا جائے۔ محترم چیف جسٹس صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے سانحات پر واویلا کرنے والا میڈیا، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا جو ہے، وہ خود ایسے اشتہار اپنے چینل سے نشر کرتا ہے اور اپنے بعض پروگراموں کے ذریعے فحاشی اور عریانی کی ایسی تشہیر کرتا ہے جو جنسی اشتہا کا موجب بنتی ہے۔ لہٰذا ناپختہ ذہن کے حامل نوجوان فطری جنسی جذبے کو قابو نہیں کر پاتے اور غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں، جبکہ بے روزگاری اور معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے شادیاں بر وقت نہیں ہوتی۔ بقول فرائڈ، یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اس کا یہ موقف تھا، انسان کا جنسی جذبہ بھوک اور پیاس سے بھی زیادہ زوراور ہوتا ہے، لہٰذا وہ ناجائز اور غیر فطری راستے تلاش کرتا ہے۔ محترم چیف جسٹس صاحب، الیکٹرانک میڈیا ہوس زر اور اپنی ریٹنگ کے لیے گھر گھر ایسے فحش مناظر دکھا رہا ہے اور جنسی جذبات کی انگیخت بے شب و روز ایک کیے ہوئے ہے، اور میڈیا نے بے حیائی کے اس پودے کی مسلسل آبیاری کر کے اسے ایک تناور درخت بنا دیا ہے۔ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ جو کو بیجیں گے تو گندم اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ سانحہ قصور دراصل اسی روش کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ سینکڑوں پاکستانیوں کو بھی اس جرم کی سزا کے طور پر سرعام پھانسی لٹکا بھی دیں، تب بھی ایسے سانحات میں کمی نہیں آئے گی۔ آخر میں بصد احترام عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ ہماری عدلیہ بھی اس حوالے سے اپنے فرائض ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ دیکھیے، قاضی حسین احمد مرحوم نے 2012 میں سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی تھی جس میں درخواست کی گئی تھی کہ عدلیہ ٹیلی ویژن چینلز پر بے حیائی کو حکماً روکے۔ 2014 میں تنظیم اسلامی بھی اس پٹیشن کا حصہ بنی ہے، اور بعد ازاں ایک علیحدہ پٹیشن بھی ہماری طرف سے تنظیم اسلامی کی طرف سے داخل کی گئی، لیکن معزز عدالت نے اتنے برس گزرنے کے باوجود بھی ایک سماعت بھی آج تک نہیں کی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ حکم جاری فرمائیں کہ پیمرا کوئی ایسا اشتہار یا پروگرام نشر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا جس میں جنسی جذبات کو ابھارنے کا سامان کیا گیا ہو۔ علاوہ ازیں گزارش ہے کہ تنظیم اسلامی کی طرف سے دائر کردہ ریٹ کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے۔ اگر پاکستان میں اسلامی معاشرت پھلے پھولے گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے سانحات رونما نہیں ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔